جمعرات کے دن پانی کی ایک بوتل لے اور پانی کی بوتل پر یہ ایک قرآنی آیت پڑھ کر دم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا اور ہر بیماری آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج جمعرات کا مبارک دن ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی آیت کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ اتنی مبارک قرآنی آیت ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ آیت جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ طاقت ہے اس قرآنی آیت میں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو اس عمل کو آپ نے جمعرات کے دن پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ اس بندے کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد نافرمان ہے یا بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو ان بچوں کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں یعنی کہ وہم کے مریض بن چکے ہیں تو اس وہم کی بیماری سے نکلنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کی ایک بوتل لینی ہے اور پانی کی بوتل لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ اب جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ قرآنی آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کم از کم بتلایا کہ آپ نے کم از کم بنا کسی سے گفتگو کیے 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر 313 سے زائد مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پریشان نہیں ہونا، لیکن کم از کم آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 313 مرتبہ یہ قرآنی آیت پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کی بوتل آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی، پانی کی اس بوتل پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ وہی پانی اس بیمار کو پلائیں۔ اگر بچے نافرمان ہیں تو پینے کے لیے وہی پانی بچوں کو دیں۔ اگر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو اسی پانی کو پینے کے لیے آپ ان بچوں کو دیں۔ اگر آپ خود ڈپریشن کے مریض ہو چکے ہیں یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد ڈپریشن کا مریض ہے تو اس بندے کو بھی یہ پانی پلائیں۔ اب اس پانی کا استعمال آپ نے ایک دن نہیں کرنا، بلکہ روزانہ اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی آپ نے اس مریض کو پلانا ہے جس کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا۔ پانی کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملا لیں۔ پھر دوسرے دن آپ نے صرف 100 مرتبہ اسی قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک، اور درمیان میں 100 مرتبہ اسی قرآنی آیت کو پڑھ کر پانی کی اسی بوتل پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ 21 دنوں کے اندر جتنی بھی جمعرات آئیں، جمعرات کے دن آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 313 مرتبہ اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، پھر پانی پر دم کرنا ہے، اور باقی دنوں میں اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دنوں کے اندر اندر آپ نے جس بھی بندے یا بندی کے لیے، جس بھی مریض کے لیے، جس بھی بچے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہوگا، اللہ رب العزت اگر مریض ہے تو اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اگر بچے نافرمان ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ اگر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں
تو انشاءاللہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ خود ڈپریشن کے مریض ہیں تو آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، آپ کے دل سے وہ وہم کی بیماری نکل جائے گی۔ تو دوستو بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی آسان سا عمل ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔